جلسوئن دو بائن نورن اولئک کالانعام آگے جو بل ہم ازل بلکہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے اولئک هم الغافلون یہ وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں اچھا قرآن کبھی اسی انسان کو حیوان سے بھی بدتر کہتا ہے اور کبھی قرآن اسی انسان کو کیا کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جس کے بدن میں سر نہیں ہے دنیا اسے مردہ کہہ رہی ہے قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے تو جو آج ہے نا قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے تو زندگی کیا ہے آپ مولا حسین سے پوچھو مولا فرماتے ہیں ان الحیات عقیدت والجہاد زندگی ایک عقیدہ رکھنا ہے اور اسی عقیدے پہ مر مٹنے کا نام حیات ہے زندگی یہ ہے کہ جو تمہارا عقیدہ ہو اس عقیدے پہ اتنا کاربند رہو کہ زندگی اسی پہ نشاور کر دو بس میرے برادران یہی سبب ہے جو آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کریں صلوات پڑھے بآواز سے بلند عقیدہ توجہ بیٹھا عقیدہ لذنی عقد سے عقد وہ چیز کل بدل دیں کسی کو گرہ لگانے کو عقد کہتے ہیں مثال طور پر لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو آسا عقد بنے یعنی یہ پہلے جدا تھے ان کو ملا دے ان کو آپس میں ملا دے اس کو عقد سے ہی عقیدہ ہے عقیدہ یعنی خود کو حیوانوں کی طرح چھوڑ کے نہیں رکھنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہے اس کو اپنے پہ لپیٹو تاکہ پتہ لگے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہے اور اسی لیے اب اس عقیدے کے دو حصے ہیں وہ کیا ہے ایک اصول دین ہے ایک فروع دین ہے یہ گفتگو میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں رہی اصول دین کیا ہے ہمارے مکتب تشریعوں میں اور عام اور یہ ہمارے میں بھی ہے اصل میں اصول دین تین ہی ہے ایک توحید ذات پروردگار پہ عقیدہ دوسرا اس خدا کی طرف پلٹ کے جانا وہ ہمیں کیا جزا دیتا ہے وہ ہمیں کیا عطا کرتا ہے اس سارے نمازیں پڑھ کے ماتم کر کے مجلس کر کے یہ سارا کر کے وہ خدا ہمیں کیا دیتا ہے اس جزا دینے کا نام قیامت ہے ٹھیک ہے تیسرا اللہ اور قیامت کے اس میدان میں جو ہم نے پیش کرنا ہے عمل خدا خود تو آتا نہیں خدا خود تو نظر نہیں آتا تو اب ہمیں کیا پتہ خدا کیا کہہ رہا ہے ہمیں کس چیز کا پتہ تو اللہ نے اپنے سارے احکام ہم تک پہنچانے کے ذریعے کا نام انبیاء ہے نبی ہے رسول ہے امام ہے صلوات علیہ محمد خدا ان تین طریقوں سے ہم تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے رسول نبی امام نبی پہلا عہدہ ہے میرا رسول نبی بھی ہے رسول بھی ہے امام بھی تینوں عہدے ہیں نبی نبا سے ہے خبر دینے والا رسول پہنچی ہوئی خبر کو بندوں تک پہنچانے والا کیا بہترین کسی نے جملہ کہا آپ کی توجہ شامل حال ہو نبی نبوت پیغمبر پہ ختم ہے رسالت ختم ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ علی نبی ہے کبھی کسی نے کہا عامل مومن پیغمبر پر تھالت کبھی سوزہ صدا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ خدا نے ان تینوں کا تعارف اپنے کلام میں اس طریقے سے فرمایا انما ولیکم اللہ سب سے پہلا ولی خدا ہے والرسول اور دوسرا ولی رسول ہے اور تیسرا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون جملے میں توجہ رکھیے گا پہلا ولی اللہ ہے دوسرا رسول ہے تیسرے کا نام نہیں بتلایا
کردار بدلایا. جو متصدر یہ نعرہ حیدری. تیسرے کا نام نہیں لیا, تیسرے کا کردار بتایا ہے. صاحب ایمان ہے, صاحب صلاحات ہے, رکوع کی حالت میں جو زکوٰۃ دے دے وہ تیسرا ولی ہے. اور ہم اسی قرآن کی روح سے ہمارا عقیدہ مستحکم یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا نام خدا ہے خدا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ساری دنیا خدا کی محتاج ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی آئے وہ مشرک ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے, میرے حبیب میں 2 بندوں کو نہیں بخشوں گا, میں 2 بندوں کی مغفرت توبہ قبول نہیں کروں گا. ایک وہ جو میرا شریک کرے. اللہ پہ دوسرا اللہ بنائے. جیسے ہمارے آج کل آپ کے پنڈی میں پتہ نہیں کس آدمی کو مجلس پڑھ رہی ہے جہاں علی کو اللہ کہا جا رہا ہے, علی کو رب کہا جا رہا ہے. جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ بنائے یہ ایسا گناہ ہے جس کو رب بھی نہیں بخشتا. دوسرا بتاؤ کون سا؟ دوسرا اللہ اس بندے کو نہیں بخشتا جو متکبر ہو. تکبر دیکھنا خدا بخش دینے ہے. ہاں اگر بڑی چھنچی ہونا, ریاست چیت ہونا, کوٹھی چی کی سے رہنا, چیزیں دین اس کا تو آسو پر ڈیزل گاڑی ہونا رہنا, بجیرو ہونا رہنا, یا گلاس کھلے رہتا ماشاءاللہ چی خدا سوچی نہ آنے گا نا تھی لتا آنسو کے لئے خدا رہتا تھوڑی سی ہے یا سلے ڈیزل چیت ہونا رہنا, گاڑی ہونا رہنا, پیڑے چھنچی ہونا رہنا, خودے اکثر رہتا. تکبر کبھی کسی کو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. میری مجلس میں بیٹھا ہوا نوجوان, میری مائیں بہنیں سنو, کبھی تکبر نہ کرنا. تکبر کبر سے ہے, کبر بڑائی کو کہتے ہیں. تکبر اگر کرنے کا حق ہے تو صرف اللہ کو ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر هو المتکبر. اس لیے کہ تکبر کرے تو وہ کرے, اسے حق حاصل ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہو, جس نے ہم جیسے کوئی انسان بنایا ہو, وہ کمال وہ کر سکتا ہے. لیکن ہم تکبر کا صحیح تھا, کبھی جوانی کا تکبر نہ کرنا, پیسے کا تکبر نہ کرنا, قوم قبیلے کا تکبر نہ کرنا. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو چیز ملے اس میں خدا کا شکر ادا کرے. کیا فرمایا قرآن نے, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں اور ادا کروں. آواز بلند صلوات. صلی اللہ محمد. کبھی تکبر نہیں کرتا. جوانی ڈر جائے گی, پیسے ختم ہو جائیں گے, کل کا لکھ پتی آج کا کاک پتی ہے. میں کچھ بار جماعوں بھر سا دنیا ہے, کتنے لوگ ہوئے بڑے دولتوں میں کھیل رہے تھے, بڑے فرعون اور نمرود بنے ہوئے تھے. اتنے میں چھوٹے سے کرونا نے ان کا سارا تکبر خاک میں ملا دیا ہے. تو ہے ہی کیا. اسی لیے فرمایا دنیا کے کسی چیز کو استقرار نہیں ہے, نہ دولت پہ, نہ جوانی پہ, نہ طاقت پہ. ہر چیز فنا ہے. اسی لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, مولا کہتے ہیں یہ دار الغرور ہے, یہ دار الفنا ہے, یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے. یہاں سے جس نے آنا ہے چلے جانا. مجھے پتا ہے میں 1967 میں جب میں 6 سال کا تھا میں یہاں آیا ہوں, اس امام باڑے میں آیا ہوں. اس وقت کا رنگ اور تھا, اب رنگ اور ہے. اب ہم چلے جانا ہے, ابھی شیخ صاحب چلے گئے, بعد میں ہم نے چلے جانا ہے. جگہ یہی رہے گی, بندوں نے چلے جانا ہے, عالم ہو, جاہل ہو, بزرگ ہو, گناہگار ہو, ہم نے چلے جانا ہے. تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, عقیدہ رکھو, اپنے عقیدے کا کبھی سودا نہیں کرنا. جان جائے تو جائے لیکن عقیدے کا سودا نہیں ہو سکتا. کربلا, ساری کربلا میں ایک ہی جملہ ہے, کیا تھا؟ یزید کہتا تھا میری مان لو, حسین کہتا تھا میرے اللہ کی مان لو. اور جو ہاتھ فرمائے کیا تھی؟ کوئی علاقے کے لیے تھا؟ نعوذ باللہ جزم کا تو شہزادوں کی جنگ تھی نہیں. اريد
بالمعروف ونہی عن المنکر. میں کیا چاہتا ہوں؟ میں اس کربلا کے عظیم واقعے کے ذریعے میں نیکی کو پھیلانا چاہتا ہوں، برائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اسی رو کسی نتیجہ تھی وہ علی ابن ابی طالب. میں کوئی اور کام نہیں کر رہا، اچھا سرفرش میں بھی نہیں، بلکہ میں اپنے نانا اور دادا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں کہ میرا نانا وہ ہے جس کو خدا نے ان اللہ اصطفیٰ کہہ کے چن لیا ہے. اس لیے آیا آخر میں ہے، لیکن یہ آدم کا بھی سردار ہے، نوح کا بھی سردار ہے، ابراہیم کا بھی سردار ہے. اس لیے کہ میرے نانا کا نور خدا نے سب سے پہلے بنایا ہے، اور اسی نور سے خدا نے ہمارے نور کو بنایا ہے. صلوات محمد صلی عقیدہ آپ کا مضبوط ہو رہا ہے. گفا ادابوں میں سی بلکہ وہ زان سے واقعہ نمکیجہ دھومے واقعہ جنوں کو ماشاءاللہ کیا اس کی آواز تھی آ رہا ہے. دیکھا پلیس کا دن بیان شاہ ہوگا میں رگامہ سی ککرنا رگا چیز پیزانا چیز زان کو شروع سونا مدی زان کو چھم مدی زان چھم مدی بڑپو چھم مدی نمکی چھے دیشو کو چھم اگر مدی زان تو سنادر بسکوت رویو مالا تاخد چیز چیندر ہے. ازوک پوچھے سندگی ازوک ولندگی نمکی چھو کل جازت نا اس میں ملاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی ثقافت کو زندہ رکھو، اپنی تہذیب کو زندہ رکھو. آپ ایک تہذیب والی قوم ہے، آپ ایک ادب والے قوم ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے لیکن افسوس ہے کہ نی بلتستان میں سوچ ایک بے ادب سونا کو ایک روپے پہ سے نہ کھانتی کا خط میں نہ ایک خط میں 200 روپیہ نہ کھاتی دوسرے کو لکھا سو ملے. یہاں یہی پہچان میں یہی ذریعے بس آپ کی اپنی پہچان ہے. اور کیا آقا علی موسیقی صاحب نے کیا فرمایا؟ بلتستان والوں تم خوش نصیب ہو کہ تیری مٹی میں بوئے اہل بیت ہے، آپ کی تربیت میں بوئے اہل بیت ہے، خوشبو اہل بیت ہے. آپ میں کوئی جو ہے کیا فرمایا؟ ادبوا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب. اپنی اولاد کو علی کی ولایت کے ذریعے ادب سکھاؤ. مثال کے طور پر زمائی باشر ننا مرحوم باشر نائن تک نائن اومن چین نائنا ادالا پیتیار سام سے دنو حسن سیدہ دنو اومن تا یاو یدکھن چین نائنا نایا پھولتا سے بھانت کے دنو جنہ کامو سڑ کیا نریا چیز سب بین سلوات جی کا سر جوایا چنایا کامو سڑ کیا سے کڑا زبان میں چین زبان یہاں شکر ادا بس ہے خدا سی یہاں ادب بھی قوم چیز کیا پیدا بس بے ادب بے مراد با ادب با مراد. مجلس حسین شاکھان کو رسالہ یہ تھی یہاں پہلے ادارہ علم کو مانگو ہے ادارہ انٹرنیٹ اس ذریعے کہ گامہ ادارہ تاقوی ہے. خدا ادارہ میں بھی اولاد مندے جو ادب سو بھے ادب. میں نے ابھی آئیٹم میں جملہ کہا کہ بیٹی اسلام آباد میں بہترین کالج بہترین یونیورسٹی انجینئر بنو ڈاکٹر بنو وکیل بنو سب کچھ بننے کے طریقے کار ہیں. کہا حیدر صاحب کا جملہ بڑا پیارا ہے. پہلے ان کو ولائے علی دو، پہلے ان کا عقیدہ صحیح کرو، ان کا تزکیہ نفس کرو، یہ گناہوں سے بچا کے رکھو. نہیں تو اگر اس کا عقیدہ صحیح نہ ہوا، یہ نمازی نہ ہوا، یہ پرہیزگار نہ ہوا، ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر عام نہیں بنے گا، ڈاکو ڈاکٹر بنے گا. انجینئر بنے گا ڈاکو، انجینئر ڈاکو، وکیل ڈاکو. بہت شوق سے سلوات سے کرتے ہیں. تقیدی مومن کو مرسیہ سے کرنے کی بوڑھو خدا ان کے والد بھورے مچھے چلو غریق رحمت فرمائے. یہ جب وکیل بنا ہے ہمیں فخر ہوگا. یہ ان وکیلوں جیسا نہیں ہے، یہ پہلے مومن ہے پھر وکیل ہے.
پھر ڈاکٹر ہے، یہ مومن ہے، پھر ماشاءاللہ انجینئر ہے. آپ نے یہ طاقت خدا نے دی. یہ عطا ربی ہے آپ کو. آپ جو بھی جس فیلڈ میں ہو اپنے اس قوم قبیلے ادب کو کبھی نہ بھولنا، اس لیے کہ آپ کی پہچان ایک ایسی سرزمین سے ہے کہ جس سرزمین نے علماء پیدا کیے ہیں، دیندار پیدا کیے ہیں. پورے پنجاب میں جہاں جہاں بڑے مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہاں خطیب تیرے علاقے کا. اس لیے میں اب تازہ بات کر رہا ہوں، بالکل تازہ. خطیب ابھی گجرات میں ایک مسجد بنائی کہ اتھے کنو لے آئیے. تو ماشاءاللہ پنجاب کے 5 مولوی تھے، بیچ میں بھی تھا مسکین. اور کہا جی چھڑو جی جب مسجد بسانی جے اسی چھڑو کو بلتی مولوی لے کے آؤ. اجاز ہے نتیس دین و خدای خوف یہ دیتا. چاچی نائی آوا لاہوری کا خطیب سمیں معزن ہے، جعفریہ کامنی میں معزن ہے. مولوی نے چھجی سوچ کو مولوی بھیسنا. مولوی کا بھائی خدا چھٹی کر تو 3.5 نہیں پڑھی. دیکھو لے تو بھی جانا ہے جیسے میں نے کہا 2000 صبح کی تنخواہ تھی. اس نے کہا تم تنخواہ دو یا نہ دو میں ہوں. تو عجب بات ہے جو مولوی کوئی نہیں تو آزان کیوں؟ میں نے کہا میں آزان کیونکہ میری ڈیوٹی آزان دینا ہے کہ آپ سکیا کرو. دوسرے سے کوئی دیکھا والا سے کہا آقا صاحب اس کی ایک بات نے ہمیں مار دیا. اس نے کہا تم نے اختلاف کر کے مولوی کو تو باہر نکالا ہے، میں اس لیے نہیں چاہتا اگر تمہارے پیسوں کے لالچ میں چلا گیا اور جہاں باہر جاتے ہی مجھے موت آ جائے تو میرے خدا اور اہل بیت پوچھیں گے نہیں کہ تم نے پیسے کی خاطر آزان چھوڑ دی ہے. یہ خوف کو نہ دی. یہ چیزیں خدا نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے. تو میرے نوجوانوں، میرے عزاداروں، اپنا عقیدہ توحید پہ، قیامت پہ، رسالت پہ، امامت پہ، عدالت پہ خود پختہ رکھو. جتنا تمہارا عقیدہ اچھا ہوگا اتنی تمہاری زندگی آسان ہوگی. زندگی میں مشکلیں اسی وجہ سے ہے کہ ہم لبے میں تو بولنے میں تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن عمل میں ہم بہت دور ہے. بس عقیدہ کیا ہے کہ جو قرآن نے ہمارے عقیدہ دیا ہے توحید کا، اللہ ایک ہونے کا. پیغمبر سے ایک گڑیا نے پوچھا آپ مجھے بتائیں کہ تمہارا اللہ کیسا ہے. 365 بتوں کی ہم پوجا کرتے تھے، وہ تو نظر بھی آتے تھے، ہم جہاں رکھے وہاں بیٹھ جاتے تھے. تمہارا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی. تو کہا تم چرخہ کاٹ رہی ہو؟ کہا ہاں. اچھا سنو اس کو کاٹو ذرا، گھماؤ. تو چرخہ گھما. اچھا اگر تیری انگلیاں رک جائیں تو یہ چرخہ چلے گا؟ کہا نا. کب چلے گا؟ جب میں انگلیاں گھماؤں گی، جب اس کو چلاؤں گی تو چلے گا. تو بتا تیرا چرخہ تیری انگلیوں کے بغیر نہیں چلتا تو یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چلتا ہے؟ تو ہاتھ ہے دلیل ہونی چاہیے. پھر ایک ملاح نے پوچھا، کشتی چلانے والے، مجھے سمجھائیں اللہ کیسا ہے. فرمایا سنو کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم طوفان میں پھنس گئے ہو؟ کہا جی. تھپیڑے لگ رہے ہوں اور ابھی ہے کہ ڈوب پڑے، ابھی کشتی الٹی نہیں اور ہم بھور میں تباہ ہو گئے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کہا جی کئی دفعہ ہوا. جملے میں توجہ. جس وقت تمہاری کشتی بھور میں آ جائے اور تمہیں امیدیں ختم ہو جائے کہ ابھی کشتی کو ایک تھپیڑا لگا اور میں غرق ہوا، لیکن توجہ کہ یہ بتا اس وقت بھی تیرے اندر ایک امنگ ہے، ایک امید ہے کہ شاید بچ جاؤں. ایسا ہوتا ہے نا، شاید میں بچ جاؤں. یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ڈوبتی ہوئی کشتی میں ایک امید رہتی ہے کہ کوئی بچا لے گا، حتیٰ کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو کہا اسی امید کا نام خدا ہے. صلوات اللہ محمد Esula podarta faso ya maso matana ta podarta fa ya die barod vekan kunna ta podai do na me
lucu, serapu secasa, ini petrol sambil lo, jangan sambil tu pada adil ko pada sifat suruh dengan na बात का कोई नहीं है हफ्ता माइनर बंद रहे तो पेट्रोल भी गया फ्रूट भी गया सब्जी भी गया हर चीज खत्म है खुदा जितना हम खुदा के करीब है उतना कोई और नहीं है खुदा के करीब की दरगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हमारा ये जो जिगलोड से लेकर जो सिकंदर तक जो रोड है ना अल्लाह जल्दी बनने की तौफीक अता फरमाए कई लोग के कारोबार बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं एक तो कोरोना ने ले लिया है एक सड़क ने ले लिया है अल्लाह एक का रिज़्क़ ज़्यादा फरमाए यहाँ मेरे बरादर तशरीफ फरमा है जिनका कारोबार ट्रांसपोर्ट है अल्लाह जितना चले मंदिर नियामत करते जो भी ट्रांसपोर्ट का गाड़ी कार जीप बसें चला रहे खुदा बंदा आपके मजलिस के सदक़े में इनका सफर में खैर फरमाए एक आखिरी गुजारिश है आपसे आप अकीदे में मजबूत रहे एक आज की ताकीद अगर आप बुरा ना मनाएं तो हम आवाज़ से बुलंद सलावत पढ़े एक तो माफ़ी चाह के हालांकि इसको बयान करने में कोई इतना नहीं करना चाहिए माफ़ी चाह के देते आपसे नदी कौमी सिंह पर छोड़ो नदी पहचान को जीत रहा मरा भी आप देखें नवाज़ी है लेकिन मुझे अफसोस है कि आज का नौजवान मेरे बलूचिस्तान का मेरे खुसूसन बेटियां बहनें और मेरे नौजवान यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में बहुत माशाल्लाह हर फील्ड में है अक्सर ये शिकायत आई है कि ये नमाज नहीं पढ़ते और 2 जगह में नमाज के लिए किसी ने पैगंबर से पूछा या रसूल अल्लाह आप मेराज पे गए सुभान अल्लाह असरा भी अब्दी लैलतुल मस्जिद हराम इला मस्जिद अक्सा आप तो मस्जिद अक्सा से लेके वो आखिर सिदरतुल मुंतहा पे 7 आसमानों को क्रॉस करके ले गए आप मेराज करवाई है गुफ्तगू की है कौन था क्या था सारी बात आपको खुदा ने मेराज करवाई हम आपकी उम्मती है हमें क्या मिलेगा मैच तो क्यों हमें क्या देते तो तवज्जो से पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मेराज करवाया है तो तुम सुनो तुमको भी मेरा अल्लाह मेराज करवाएगा काका का अस्सलातो मेराज मोमिन नमाज पढ़ो यही मोमिन की मेराज है Allah direttare mai rottino ciuciusata sose mara सफर को मुजत करता जिसको नमाज पढ़ने की आदत हो वो सफर में हो हज़र में हो बीमारी में हो पानी ना हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ के बताता है कि मैं अली वाला शिया हूँ हदीस चीज़ रहता है ये नौजवान में बिलाहा मशहूर फरमान तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र जिसने जानबूझ के नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र किया इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर नमाज आपको बेहयाई और बुराई से रोकती है आपके नमाज के बारे में मेरे छठे इमाम ने फरमाया जिससे हमारा फिक़्ह जाफ़रिया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से हमारा ताल्लुक़ है क्या जब शुक्र फरमाया सुनो मेरी फिक़्ह पे अमल करने वालों सुनो इन कुबिला मा सिवाहा इन रुद्द मा सिवाहा अगर नमाज कबूल हुई तो आज़ादारी कबूल है नमाज कबूल हुई तो हज कबूल है नमाज कबूल हुई तो ज़ियारत कबूल है नमाज कबूल हुई है तो तेरे सारे अमाल कबूल है और अगर नमाज कबूल न हो अगर ये रद्द हुआ कुछ सलवात अगर ये नमाज रद्द हुई हर चीज ये कंपलसरी है ये बहुत ही अहम है आपको
صاحب چھوٹی امام زمانہ بلندر صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد صلوات نماز کی تاکید اس لیے ہے، سنو میرے نوجوانوں، نماز کی تاکید اس لیے ہے، کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا نماز کیوں واجب ہے؟ تو فرمایا یہ بتا، اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہے، جوانی دی ہے، آنکھ ہے، آپ چل رہے ہو، ماں ہے، باپ ہے، شیعہ ہو، مومن ہو، ہاں اس بیمار سے پوچھو کہ جو پتے کھانے کے سوا زندگی اس کی کوئی نہیں ہے، یہ تمام نعمتیں چھوڑو، ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ ایک لحظے کے لیے رک جائے تو تم زندہ نہ رہ سکو، تمہیں موت آ جائے۔ معصوم نے فرمایا وہ نعمت سانس لینا ہے، ہش لینا، یہ ہش بجی بند ہوئی، یہی سانس اندر نہ جا سکے تب بھی موت، اندر سے باہر نہ آئے تب بھی موت۔ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتا تو اتنا کمزور ہے کہ ایک سانس کی مار نہیں ہے، تو غوطہ لگ جائے تو تمہیں موت آ جائے، تو کہا ساری نعمتیں چھوڑو، یہ سانس رک جائے تو تیری زندگی ختم ہے۔ سنیں میرے پیارے نوجوانوں، معصوم فرماتے ہیں اسی سانس کی ڈوری کے چلنے کی نعمت کے شکریہ کا نام نماز ہے۔ پیغمبر نے کیا خوب فرمایا کہ تیرے گھر کے آگے ایک نہر، تو 5 دفعہ وہاں نہائے تو بدن میں میل رہ سکتی ہے۔ ماشاءاللہ کیوں زمان نادی پھولتا اور گنواہلا چوگی جبتو زی جبتو گلیٹ کے لگتے ہیں، سکتر جاگر کیا رفوت ایمیں تنہا محفظہ کرے میں کیوں مسلکیوں نمازے ماشاءاللہ اچھی لگتا اللہ اتنا ماشاء سے ماتی ہے نا چھو صدوق سے 100 صدوق سے دو میں سیائی اور کوئی چھوٹا سے بدل چھوٹا سے دو جب آپ یہاں اللہ یونائن کھلو گا بھئی نہایا کرو، حتیٰ کہ جمعے کے غسل کے فرمایا کہ تم جمعے کا غسل کرو۔ آقا جعفری سے بار بار میں جمعے کا قسم دوں کہ یہاں تک حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کرو، اگر تمہیں پانی ادھار لے کے آنا قرض دے کے آنا پڑے تب بھی نہاؤ جمعے کے دن، اس لیے کہ جمعے کے دن نہانے سے اللہ جسم کو بھی شفا دیتا ہے، روح کو بھی شفا دیتا ہے۔ فرمایا 5 وقت تیرے گھر کے آگے نہر ہو تو نہائے، بدن میں میل نہیں رہ سکتی، جو 5 وقت خدا کی درگاہ میں اللہ اکبر کہے، سبحان ربی العظیم کہے، سبحان ربی العلیٰ بھی کہے، استغفر اللہ کہے، الحمد پڑھے، سورہ توحید پڑھے، سورہ انزل اللہ پڑھے، دعائے قنوت پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ پڑھے، تو سمجھ لو کہ خدا کا وہ محبوب ترین بندہ ہے۔ کبھی یہ عام مسلموں نے سنا جائے مارکلت جو گلے جو نارا پھر کیا جملہ ہے میرے بزرگوں کا، کام سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز سے مت کہو میں نے کام پہ جانا ہے۔ میرے نوجوانوں، میری بیٹیوں ماں بہنوں، اگر چاہتے ہو اس پرآشوب دور میں اس کرونا کے مرض سے جہاں ہر گھر میں غربت کے ڈیرے لگائے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو اس سے نکلنا چاہتے ہو تو سب سے بڑے ورد کا نام نماز ہے۔ نمازی کا لباس پاک ہوتا ہے، نمازی خود پاک ہوتا ہے، نمازی کے قریب شیطان اتنی جلدی نہیں آتا۔ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہو، کیا جملہ ہے، فرمایا پیغمبر فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، جس گھر میں تلاوت قرآن ہو، جس گھر میں نماز وقت میں پڑھی جاتی ہو، ہم فرشتے اس گھر کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔
کرتے ہو کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں حکم ہے کہ فرشتوں دعا کرو اس گھر میں رہنے والوں کو خدا رزق عطا کر دے، مغفرت عطا کر دے۔ نادینانو کیبل چتا سے اچھا پندسار چی دابل لگوانا ناسوش گوچ سو سو سمجھ پھاتی ہے نا ہوگا گامی لاپن شو دے موبائل پکورے دے گھٹل بلاپن کورے گاما یا سلام یا کلام نالے چیسا مجھے بھائیوئی نارایا چھلے گیا چھن یہ کرنی کر لئے تھے سو کارٹون تھے سو بھا کارٹون ہوئے توجہ گوبا اگلی مانگو جاکا دیشو دے سوچی فلم تا سونا دے آدھا نام مسیمنا نبیو سونا خیور کیا چھڑو سونا دے تُسے فلم تو کھا چل دی گوبا آتا اپو لیامویت باتو سے ماں پیسے آتا اپو سب ایک سے دے کھولا سائیے فلم پونا دلائی دے آوز لیمون دے تو آجرا گونا ڈرامو اینا کا یاگا سو سے نارنا قرآنی تلاوت بے آسونے دے ایک اس پولتا سے ملتا سی آنگالا دور دے تر میں لکھا شومو ماں بلتستان لیا کتانا سویت آنو نیٹ کرنا رہنا یہ اولے چیزیں رہا سے وہ جہاں آتا ہے نیٹ چلتا ہے جہاں ٹیلیفون کے ذریعے کیا کہتے ہیں اس کا وائی فائی دوان سمجھ وائی فائی چل بلا نانا مینا وائی فائی نام یہ سمجھی نا وائی فائی نام یہ میں سے یوبے میں یہ کوڈ دو کیا نام جلدی کرے تاکہ میں بند کروں بلا چیز ہونے نچ سونے یہ گلاب کو بھائی جو بلا کہتے ہیں ہمارا قوم برائی کو بڑی جلدی قبول کرتے ہیں وہ پہلے ٹی وی ہو ریڈیو ہو وی سی آر ہو فلم ہو بڑی جلدی قبول کرتی لیکن اللہ کا کرم ہے یہ بگڑتی بھی بڑی جلدی ہے یہ بنتی بھی بڑی جلدی ہے رکھتاں سو سے سا چک پلے خوامشی سے نسا اگر وہ بنتا ہے ایک چانس ہے سنو آپ اگر بگڑ چکے ہو نمازی نہیں ہو داڑھی مڈاتے ہو بلتیوں کو تو چاہیے نہیں کہ وہ داڑھی مڈائے آپ کا تو شیوہ نہیں ہے آپ کا تو کسی نے کیا خوب کہا داڑھی مڈانے والوں سے جملہ بڑا پیارا کہا کسی نے کہا داڑھی اگر 2 دن نہ مڈاؤ نا تو داڑھی پھر آتی ہے آکے کہتے ہیں شرم کر اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے عورت نہیں بنایا ہے تو آپا جی نہیں تو پاجی ہے یا کاچے پھیاک ہوئی یا آگے پھیاک ہوئی سوچی ماہر رہا سسکر نارنا خدا مندے کریم نے کوئی کا لعنت ہوندو یہودی نا اسرائیل کی ہاں یہ مجھ کا شکل ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں کسی کا جنازہ پڑھانے آؤں دیکھتا ہوں کہ اس کی داڑھی نہیں ہے تو ایک جملہ مجھے کہنے دو مجلس ختم میں جب اس کا جنازہ پڑھانے جاتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی جب تجھ کو ہم نے قبر میں اتارنا ہے تو ہم نے کہنے والا تقبلا تصنقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی والقرآن والکتاب والکعبۃ قبلتی والنبی والمحمد رسول اللہ نبی والعلی امامی والحسن امامی امام جمعہ سے منتاق و خلا زیر سکولے نہ پھتے آمین افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب تیرے چہرے پہ داڑھی ہی نہیں ہے تو پہلے زیارت ہی علی کی کرے جاؤ کیسے جاؤ خدا بندہ میری بیٹیوں کو پردہ کرنے کی اور میرے نوجوانوں کو سب کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کربلا میں کبھی نماز کو دیکھیں ظہر کے وقت میں کہا زہرا کے لال کو زہر کہتا ہے کہ مولا یہ وقت نماز ہے کہا زہر سعید خدا تجھے نمازیوں میں شمار کرے اور ظہر کے وقت میں سعید آگے ہے حسین اپنے صحابہ کے ساتھ نماز
پڑھ رہے ہیں تو کیا علامہ الذین نقل فرماتے ہیں کیا نماز ہے کربلا میں. آپ پوری کربلا کے اول علی اکبر کی اذان سے لے کر تا شام غریبہ سے لے کر زندان شام تک سب کو دیکھ لو. جہاں جہاں آل محمد ہے وضو کے لیے پانی نہ ملا تو تیمم کر کے کبھی سجاد اونٹ پہ نماز پڑھتا ہے, کبھی زینب زندان شام میں نماز پڑھتی ہے. اور ایک دفعہ سید سجاد نے پوچھا بھبی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہو؟ تو کہا میرا بیٹا یزید کی طرف سے کھانا اتنا کم ہے, کھانا بچوں کو دے دیتی ہو, مجھ میں اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں. سجاد نے اونٹ کی کوہان پہ نماز پڑھی, زینب نے شام غریبہ میں نماز پڑھی, علی اکبر نے آزان دے کے کہا کہ جو بھی میرا ماننے والا ہوگا وہ میری آزان کو نہ بھولے. بس میرے عزادار یہی سبب ہے کہ بس سعید پہلے کھڑا تھا, یہ اقامت تھی, ایک تیر آیا رکوع میں جھکا تو یہ رکوع ہے, پھر تیروں کی بارش ہوئی, ہر تیر کو اس نے لیا کہ میرے حسین کو نہ لگے, تیروں سے زخمی ہو کے زمین پہ گرا تو یہ سجدہ ہوا. زخمی حبیب سعید کے سرانے زہرا کا لال آیا, آ کے کہا ابھی سعید زندہ ہے, ابھی رمق ہے. کہا وفیت یا ابن رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ میں نے وفا کی ہے. تو کہا سعید تو روز قیامت جنت میں امام کا, جنت میں پہلے تو جائے گا, تیرے پیچھے حسین ہوگا, اس لیے کہ تو نے حسین کو نماز پڑھائی ہے, تو نے حسین کو اپنے بدنوں پہ تیر لے کے تو نے نماز پڑھائی ہے. میرے مومنوں یہی سبب ہے کہ زہرا کے لال نے ہر جگہ نماز پڑھی. خدا دیجئے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائے. بس مجلس کا ٹائم ختم ہو گیا. دلی مسلم یتیم اس کو فینو آتا شہید سو فجکتو, بابا شہید سو فجکتو, دے پروگرام ابراسے مل لو, سن پروگراما کھورے انشاء سنا, زمانہ مومنہ چکنا سب سے نانو کھیرلو, دے پروگرام ازان چوی منو اسکیلتا, دے سن پندارن کھولا کھتی بابا گیلام نتو ملو, شاید بابا زمان دوتو لگی ملا کھونو کتاب شوقوں کی اشتفن میں ہے. بس میرے عزادار میں اردو میں بھی بیان کرتا ہے, وہ مسلم کے بچے کہ جو بابا کے شہید ہونے کے بعد کوفے کی گلیوں میں چھپتے پھر رہے ہیں. ایک مومنہ جو پانی بھرنے آئی ہے, بچوں کو دیکھا گھر لے آئی ہے, کہا کون ہو؟ کہا مسلم کے بچے ہیں, ہم مسلم کے یتیم ہیں, ہم یتیمان مسلم ہیں. بس میرے عزاداروں ان بچوں کو کھانا کھلایا, بچے سوئے. ابھی آدھی رات میں بڑے محمد اور محمد کو بڑے کو اپنا بابا خواب میں نظر آیا, ماں خواب میں نظر آئی, جد خواب میں نظر آئے. آدھی رات کو بچے نے اٹھ کے رونا شروع کیا, لیکن اسی گھر کا مرمون نہیں, اس بیوی کا شوہر حارث سارا دن گھومتا رہا ہے. ابن زیاد نے کہا جو بھی ان بچوں کو پکڑ کے لائے گا ہم اسے انعام دیں گے, ہم اس کو بڑا اکرام دیں گے. وہ تھکا ہوا سویا تھا, اتنے میں بی بی نے چاہا کہ ان بچوں کی آواز اس تک نہ جائے, لیکن بچے تھے بلبلا کے رونے لگے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا نہیں بتاؤ. جب یہ آ گیا دیکھا تو دو پھول جیسے بچے سوئے ہوئے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلم کے یتیم اور محمد ہے. دونوں کے بالوں کو پکڑا, ہائے تماچے مارنے شروع کیے. اے میری ماں بہنوں ذرا تصور تو کرو, جس کا باپ شہید ہو گیا ہو, بچوں کے منہ پہ تماچے مار رہے ہو. چھوٹا کہتا مجھے مار, بڑے کو نہ مار. بڑا کہتا ہے مجھے مار, میرے بھائی کو نہ مارو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ دونوں بچوں کو صبح کو یہ دونوں کے بالوں کو پکڑا ہے.
لیکن نہر فرات کی طرف جانے لگا تو بیوی نے کہا نہ کر یہ آل رسول ہے تو زہرائی اولاد المبیس زبنازر پلعین محاسب دائنا خصومات شہید سنا ناسین عامل محنت نہر فرات پہ لائے لانے کے بعد عجب جملہ ہے بڑا کہتا ہے پہلے مجھے مارو چھوٹا کہتا نہیں پہلے مجھے مارو تاکہ میں اگلے کا مرتا ہوا نہ دیکھ سکوں ان دونوں بچوں نے یہ دیکھا کہ کوئی کسی بھائی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ایک کہتا پہلے مجھے مار ایک کہتا مجھے پہلے مار ایک جملہ کہو میں کہتا حسین تو کتنا غریب ہے کہ جس کی نگاہ میں سارے شہید ہوئے ساروں کی لاشیں لائے ہو بس عزادارو ان دونوں بچوں کو شہید کیا شہید کرنے کے بعد اسے مرسی کے مزے سا دین یتیم کس کو شہید بس میں شکت ہو ہاں دریائے پھا بنا چک چک بولا بڑا رضا بیلو بڑا رضا سینا دسل بیو بدل شاید دیمانا اس کا چک بولنو سو سے دل پا ہاں بقیہ نرکل گزارا شاہ سے دل کہا زبدل آئے لیکن مسلم کلیون محمد صاحب شہید سوئنا اللہ